السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کتاب تغذیہ المسائل کا لیسن نمبر 7 ہے اور باب طہارت پانی کے احکام ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ پانی کی قسمیں: پانی یا مطلق ہوتا ہے یا مضاف۔ وہ پانی جو کسی چیز سے ملایا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے تربوزے کا پانی اور سنترے کا پانی جو کسی دوسری چیز سے مخلوط ہو جائے، مثلاً گدلا پانی جو اس حد تک مٹلیا ہوا ہو کہ پانی پھر اسے پانی نہ کہا جائے۔ اس کے علاوہ جو پانی ہو اسے مطلق پانی کہتے ہیں اور اس کی 5 قسمیں ہیں۔ مطلق پانی کی قسمیں یہ ہے کہ پانی، پانی کو اتنی مقدار جس کے برتن کا حجم 36 بالشت مکعب، ہر بالشت تقریباً 22 سینٹی میٹر ہو، جو تقریباً 384 لیٹر کے برابر ہے۔ اس بنا پر کم از کم جس برتن کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تقریباً 72.6848 سینٹی میٹر ہے، کوڑ کہلائے گا۔ اگر برتن کی لمبائی مذکورہ مقدار سے کم ہو لیکن چوڑائی یا گہرائی کے لحاظ سے زیادہ ہو تو لمبائی کی تلافی ہو جائے گی، اس برتن کا حجم کر کہلائے گا۔ اسی طرح سے اگر چوڑائی یا گہرائی کم ہو اور دوسرے طرف سے تلافی ہو جائے اور ممکن ہے کہ برتن گول یا دوسری شکل میں ہو تو ہر صورت میں برتن کا حجم مجموعی طور پر معیار قرار پائے گا۔ اگر عین نجس جیسے پیشاب اور خون یا وہ چیز جو نجس ہو گئی ہو جیسے لباس کوڑ پانی میں گر جائے اور اس کی وجہ سے اس پانی کا رنگ یا ذائقہ یا بو تبدیل ہو جائے تو پانی نجس ہو جائے گا، اور اگر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو نجس نہیں ہوگا۔ اگر کوڑ پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ نجاست کے علاوہ کسی اور چیز سے تبدیل ہو جائے تو نجس نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایسا حوض جس میں کوڑ پانی ہے اور اگر اس میں خون کے قطرے سے نجس شدہ دودھ گر جائے جس کی وجہ سے حوض کے پانی کا رنگ ہلکا سا دودھ کے رنگ کا ہو جائے، دودھ کا رنگ، ذائقہ یا بو آ جائے لیکن مضاف ہونے کی حد تک نہ پہنچے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خون کو ایسے حوض میں ڈالیں جس میں کوڑ پانی ہے اور اس کا رنگ خون کی وجہ سے زرد رنگ کا ہو جائے تو اس میں حوض کا پانی نجس ہو جائے گا۔ اگر کوئی عین نجس مثلاً خون ایسے پانی میں گر جائے جس کی مقدار ایک کوڑ سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے پانی ایک حصے کا رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو اس صورت میں اگر پانی کے اس حصے کی مقدار جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اگر کوڑ سے کم ہو تو سارا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی مقدار کوڑ یا اس سے زیادہ ہو تو فقط وہ حصہ جس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہوا ہے نجس ہوگا۔ یہ فوارے کا پانی اگر کوڑ سے متصل ہو تو نجس پانی کو پاک کرتا ہے، لیکن اگر نجس پانی پر فوارہ کا پانی قطرہ قطرہ ہو کر گرے تو اسے پاک نہیں کرتا، مگر یہ کہ فوارے کے سامنے کوئی چیز لگا دیں تاکہ اس کا پانی قطرہ قطرہ ہونے سے پہلے نجس پانی سے متصل ہو جائے تو نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے، اور لازم ہے کہ فوارے کا پانی نجس پانی سے ملحوظ نہ ہو جائے۔ اگر کسی نجس چیز کو ایسے
نل کے نیچے دھوئیں جو کوڑ سے متصل ہو۔ وہ پانی جو اس نجس چیز سے گرا رہا ہے کیونکہ کوڑ سے متصل ہے اور نجاست سے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ بھی تبدیل نہ ہوا ہو اور نہ ہی اس میں عین نجاست پائی جائے تو وہ پانی پاک ہے۔ اگر پانی کا کچھ حصہ برف بن جائے اور باقی جو بچا ہے اس کی مقدار کوڑ سے کم ہو تو جیسے ہی کوئی نجاست اس تک پہنچے گی وہ نجس ہو جائے گا اور برف کا جتنا حصہ بھی پانی ہے نجس ہے۔ اس طرح اگر قلیل پانی نجس ہو اور اس پر پاک قلیل پانی ڈالیں کہ پورے قلیل پانی کی مقدار کوڑ تک پہنچ جائے پھر بھی پاک نہیں ہوگا۔ مکان، عمارت، حمام کے پائپ کا پانی اور شہر کی پائپ لائن کا پانی جو ٹوٹی اور شاور سے گرتا ہے اگر اس مخزن اسٹور کے علاوہ جس سے متصل ہے خود کوڑ کی مقدار ہو تو کوڑ پاک پانی کا حکم رکھتا ہے لیکن اسے جاری پانی شمار نہیں کریں گے۔ جب کسی برتن کو پائپ لائن کے پانی کے نیچے جو کوڑ سے متصل ہے رکھیں تو جب تک پائپ لائن متصل ہے برتن کے اندر کا پانی کوڑ کا حکم رکھتا ہے۔ اسی طرح سے نل کا پانی جو کوڑ سے متصل ہے وہ بھی کوڑ کا حکم رکھتا ہے۔ حمام کے حوض کا پانی اگرچہ کوڑ سے کم ہو لیکن جس منبع یا نٹکی سے متصل ہے اگر اس کے ساتھ حوض کی مقدار کوڑ تک پہنچ جائے تو اگر نجاست کے ملنے سے بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو اس حوض کا پانی نجس نہیں ہوگا اور وہ کوڑ پانی کا حکم رکھتا ہے۔ وہ پانی جو کوڑ کے برابر تھا اگر انسان شک کرے کہ کوڑ کے برابر ہے یا اس سے کم تو وہ کوڑ پانی کا حکم رکھتا ہے یعنی نجاست کو بھی پاک کرے گا اور نجاست کے ملنے سے نجس بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ پانی جو کوڑ سے کم تھا اس کے متعلق شک ہو کہ اب اس کی مقدار کوڑ کے برابر ہوئی ہے یا نہیں تو وہ کوڑ سے کم پانی کا حکم رکھتا ہے۔ وہ مطلق پانی جس کے کوڑ ہونے کے بارے میں شک ہے اور اس کی سابقہ حالت بھی نہیں معلوم کہ وہ کوڑ تھا یا قلیل تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ قلیل پانی کا حکم رکھتا ہے۔ پانی کا کوڑ ہونا دو طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اول خود انسان کو یقین یا اطمینان ہو، دوم یا یہ کہ دو عادل مرد گواہی دیں لیکن اگر ایک عادل شخص یا قابل اطمینان شخص یا وہ جس کے اختیار میں وہ پانی ہے خبر دے چنانچہ اس کے خبر دینے سے اطمینان نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر پانی کا کوڑ ہونا ثابت نہیں کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔